آج جون کی 30 تاریخ ہے، سال کا 181واں دن، اور اس برس کے ختم ہونے میں 184 دن باقی ہیں۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا کریم، آج سارا دن تو ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 30 جون 1882 چارلس جے گوئٹے کو واشنگٹن ڈی سی میں پھانسی دے دی گئی۔ یہ ایک وکیل تھا، ذہنی مریض بھی، اور ذہنی مریضوں کے ہسپتال میں زیر علاج بھی رہا۔ اس نے امریکی صدر جیمز گارفیلڈ کو قتل کیا تھا۔ امریکی صدر کو اس نے ریوالور سے قتل کیا۔ صدر کو شدید زخمی حالت میں ہاسپٹل لے جایا گیا۔ کافی دنوں ان کا علاج ہوتا رہا۔ غالباً اس وقت امریکی طبیب جو تھے وہ اتنی ترقی یافتہ نہیں تھے۔ آج اسی کے اوپر جب دوبارہ ریسرچ ہوتی ہے تو امریکن کہتے ہیں کہ آج یہ روز کا معمول ہے، یعنی اتنا زخم نہیں تھے کہ اس سے وہ جاں بر نہ ہو پاتے۔ لیکن بہرحال امریکی صدر جو تھے وہ انتقال کر گئے۔ ملزم پر مقدمہ ان کے انتقال کے بعد چلایا گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے خدا نے حکم دیا تھا کہ اس صدر کو مار ڈالو، چنانچہ میں نے خدا کا حکم بجا لایا۔ بہرحال اسے پھانسی دے دی گئی، ذہنی مریض بھی تھا۔ اور یہ واقعہ ہے 30 جون 1882 کا۔ جو امریکی صدر تھے جیمز اے گارفیلڈ، وہ تقریباً 7 ماہ صدر رہے۔ 30 جون 1960 کو کانگو نے بیلجیم سے آزادی حاصل کی۔ کانگو میں فرینچ اور ڈچ تو بولی ہی جاتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں کوئی 200 مقامی زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ کانگو 1908 سے 1960 تک بیلجین کالونی رہا۔ علاقہ اس کا جو ہے کوئی 90,05,355 اسکوائر مائل ہے، اور آبادی جو ہے وہ کچھ 16 کروڑ سے زیادہ ہے۔ کانگو کے لوگوں کو یوم آزادی مبارک ہو۔ ان کا ایک موٹو مجھے بڑا اچھا لگا، جو میں ہر ملک کا ایک موٹو ہوتا ہے، اور پاکستان کا موٹو جو ہے وہ ہے اتحاد، تنظیم، یقین، محکم، اور جو کانگو ہے ان کا ہے ورک اینڈ پروگریس۔ تو جی آج کانگو کے لوگوں کا یوم آزادی مبارک ہو۔ 30 جون ایک نوبل انعام یافتہ شاعر، نثر نگار کا یوم پیدائش ہے۔ نام ہے اس کا آئی ووش۔ یہ پولش ہیں، اور اس کی کتاب جو دا کیپٹیو مائنڈ جو تھی انہوں نے 1953 میں لکھی۔ اس کتاب نے خاص طور پر شہرت حاصل کی، اور یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں انہوں نے دانشوروں پر بحث کی ہے کہ وہ سخت حالات میں کیسے بیہیو کرتے ہیں۔ سخت حالات سے ان کی مراد یہ ہے کہ جب حکومت یا حکمران جو ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے جو عوام کی فلاح و بہبودی کا کام کر رہے ہوں اور بولنے کی آزادی ہو۔ تو جس طرح کہ ہمارے ہاں ماشاء اللہ ہوتا ہے، تو اس وقت شاعر ادیب جو ہیں بہت ساری نظمیں اور کہانیاں اور اس طرح کی چیزیں لکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب بولنے کی آزادی ہوتی ہے جیسے کہ آج کل ہے، تو شاعر ادیب ہمارے جا کے ریڈیو ٹیلی ویژن پر اپنا کتھارسس کر لیتے ہیں اور صفحے کالے کرنے سے بچ جاتے ہیں۔ آئی وش صاحب جو ہیں انہوں نے ان کی جو کتابیں تھیں وہ پولینڈ میں تو ان پر پابندی رہی، بین رہیں، لیکن اس کو باہر کے ملکوں میں کافی پذیرائی ملی۔ آئی وش جو ہیں وہ نوبل انعام یافتہ شاعر ادیب ہیں۔ یہ جو نام ہے ان کا، جس کو میں آئی وش کہہ رہا ہوں، جس کو لکھنا جو ہے کافی مشکل ہے۔ اگر آپ نیٹ پہ اس کو تلاش کرنا چاہیں تو بہت ہی مشکل کام ہے۔ اس کی سپیلنگ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ پولش زبان میں کچھ اور طرح سے لکھا جاتا ہے، جیسے CZESTAW اور MITOSZ۔ تو یہ سارا مل ملا کے جب اس کو پروننس کیا جاتا ہے تو وہ بنتا ہے آئی وش۔ تو یہ ہے جی۔ لیکن اگر آپ اسے تلاش کرنا چاہیں تو اس کی کتاب، اس نے پھر اپنی کتاب کا خود ہی انگلش میں اس کا ترجمہ کیا، پولش میں اس نے لکھی، اور دا کیپٹیو مائنڈ۔ تو اگر آپ اسے تلاش کرنا چاہیں تو کیپٹیو مائنڈ لکھ کر 1953 میں یہ کتاب چھپی۔ اٹس اے گڈ بک۔
اوکے جی، آج ایک پاکستانی شاعر ادیب کا بھی یوم وفات ہے۔ 30 جون جمال ابڑو کا یوم وفات ہے۔ جمال ابڑو کا پورا نام جمال الدین ابڑو تھا۔ جمال الدین ابڑو یا جمال ابڑو سندھی اور اردو کے نامور شاعر تھے۔ خاص طور پر سندھی میں انہوں نے بہت ہی شاندار کہانیاں لکھیں۔ 2 مئی 1924 کو پیدا ہوئے اور 30 جون 2004 کو وفات پائی۔ شیخ ایاز جو کہ سندھ کے بہت ہی صوفی شاعر ہیں، وہ ان کے ہم عصر تھے، تو انہوں نے ان کو ایک کہانی لکھنے پر آمادہ کیا جس کا نام پیرانی ہے۔ تو یہ پیرانی جو ہے یہ کاروکاری کے موضوع پر لکھی گئی نظم ہے۔ آج کل ٹیلی ویژن ڈراموں کا بہت ہی ہٹ ٹاپک ہے، جس میں کسی بھی خاتون کو یا عورت کو اس لیے قتل کر دیا جاتا ہے، پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے کہ اس نے کسی سے جا کے شادی کر لی تھی، یا محبت کی شادی کر لی، یا کورٹ میرج کر لی، یا گھر سے بھاگ کر یا بغیر بھاگے اس سے اگر وہ کسی جگہ شادی کر لیتی ہے تو سندھ کے اصولوں کے مطابق اس کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ یہ جو داستان ہے بہت ہی لازوال بنی۔ شیخ ایاز جو ہیں وہ پیرانی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ انہوں نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے کہ شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈانس کرتی ہے، اور نثر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چلتی ہے، لیکن اگر پیرانی کو دیکھا جائے تو یہاں موسیقی جو ہے وہ یہاں موسیقی کے سروں میں پیرانی جو ہے وہ داخل ہوتی ہے، اور اس کے بعد چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں جو ہیں وہ کانوں میں بجنے لگتی ہیں، یکا یک ایک چیخ بلند ہوتی ہے اور کہانی دیکھتے ہی دیکھتے کوئلوں پر رقص کرنے لگتی ہے۔ شیخ ایاز کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو داستان انہوں نے لکھی ہے ابڑو صاحب نے، چونکہ یہ شیخ ایاز کی بھی پسندیدہ کہانی تھی جس کو انہوں نے نثر اور نظم میں ڈھالا، تو اس لیے انہوں نے بہت ہی محبت میں ان پر ایک نوٹ لکھا ہے، جس میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نظم اور نثر ہے، یہ جو بندھے ہوئے اصول ہوتے ہیں شاعری کے اور نثر کے، اس سے کہیں بہت اونچی اور لازوال ہے۔ یہ تھا جی آج۔